السلام علیکم سامعین، 15 ربیع الثانی اور 31 اکتوبر ہے۔ خبر کا عنوان ہے اسرائیل نے حماس میں اور کیا 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 ہے، فلسطین میں کیا کیا ہے، اسرائیلی ظلم کی اور داستاں کیا کیا ہوئی ہے۔ آپ پوری خبر سنیں۔ پہلے ہم یہ بتلا دیں کہ اقوام متحدہ سمیت دنیا بھر کے ملکوں نے یہ اپیل کی تھی کہ جنگ بندی کر دی جائے۔ اس اپیل پر اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے نہایت ہی متکبرانہ بیان دیا ہے اور کہا ہے کہ جنگ بندی کرنا، سیز فائر کرنا ایک طرح سے حماس کے سامنے سرنڈر کرنا ہے، آتم سمرپن، خود سپردگی کر دینا ہے۔ یہ نہیں ہوگا اور اس لڑائی کو انجام تک پہنچایا جائے گا، ہم جیت کر ہی دم لیں گے۔ ایسا بیان گزشتہ روز بھی نیتن یاہو نے غیر ملکی میڈیا کے سامنے دیا ہے۔ خبروں میں یہ بات آئی ہے کہ نیتن یاہو نے پہلے اپنی کیبنٹ کے ساتھ میٹنگ کی، تفصیل سے بات چیت کی، اس کے بعد غیر ملکی میڈیا کے سامنے بتایا کہ سیز فائر، جنگ بندی نہیں ہوگی، بمباری بند نہیں ہوگی۔ نیتن یاہو نے بتلایا کہ ہمارے 1400 لوگ ان لوگوں نے مارے ہیں اور 200 کچھ کو بندک بنا رکھا ہے یا رومال بنا رکھا ہے اور ہم انہیں سبق سکھائیں گے۔ نیتن یاہو نے یہ نہیں بتایا کہ اسرائیل کی فوج نے حماس کے کتنے لوگوں کو، یعنی غزہ پٹی کے کتنے لوگوں کو اب تک جو ہے مارا ہے۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ 8000 کے آس پاس غزہ پٹی کے لوگ شہید ہو چکے ہیں، جن میں 3000 بچے ہیں، بڑی تعداد میں خواتین اور جو ہے بوڑھے ہیں۔ اور ظلم کی حد یہ ہے کہ ہسپتال میں جہاں ہزاروں مریض داخل ہیں، اسرائیل کی فوج ہسپتال کے پاس ہی بمباری کر رہی ہے۔ مریضوں کا دل خوف میں ہوگا، مریض دہلیں گے، دہشت میں ہوں گے۔ تھوڑی بیماری والا آدمی ایسے مر جایا کرتا ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ حد یہ کہ نیتن یاہو نے ہم لوگوں کے جواز کے لیے 2-3 باتیں اور نہیں جوڑ دی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جو حماس کے لوگ ہیں وہ ہسپتالوں میں اپنے مورچے جاری رکھیں گے، وہ مسجدوں میں چھپنا جاری رکھیں گے، وہ اقوام متحدہ کی طرف سے جو سامان جائے گا اس کی چوری رکھنا جاری رکھیں گے۔ اور حماس کے لوگوں نے عورتوں کی عزت لوٹی ہے، عورتوں پر ظلم کیا ہے۔ یہ 4-5 باتیں نیتن یاہو نے اپنے بیان میں کہی ہیں۔ اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی حملہ اسپتال پر اس کی فوج کرتی ہے، مسجد پر حملہ کرتی ہے، تو اس کا پہلی جواز پیدا ہو جائے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جنگی اصولوں میں کم از کم عبادت گاہوں کو چھوڑا جاتا ہے، عام ناگرکوں پر، عام شہریوں پر حملہ نہیں کیا جاتا ہے، ہسپتالوں پر کوئی حملہ نہیں کرتا ہے۔ لیکن نیتن یاہو کی فوج نے، اسرائیل کی فوج نے تمام انسانی حدوں کو پار کر دیا ہے اور انسانی اقدار کو پوری طرح پامال کر دیا ہے اور ظلم بڑے پیمانے پر کیا جا رہا ہے۔ آخر کوئی تو وجہ ہے کہ اقوام متحدہ کے سیکریٹری میں گوٹیرس نے چند دن پہلے یہ کہا تھا کہ حماس نے یوں ہی یکایک حملہ نہیں کر دیا ہے۔ اب پوری دنیا یہ اپیل کر رہی ہے کہ جنگ بندی کر دی جائے، سیز فائر ہو جائے۔ سعودی عرب ہو، قطر ہو، OIC ہو، اسلامی دنیا کے 57 ممالک ہوں، کوئی بھی ہو، سب جنگ بندی کی اپیل کر رہے ہیں۔ لیکن اسرائیل ہے کہ مان نہیں رہا ہے۔ اس سے اسرائیل کی ہٹ درمی کا اندازہ ہوتا ہے۔ ہاں، جنگ بندی کی اپیل کون نہیں کر رہا ہے؟ وہ ایران ہے۔ ایران یہ کہہ رہا ہے بار بار کہ اگر اسرائیل نے حملہ کیا تو وہیں اس کی قبر بنا دی جائے گی۔ ایسی گیدڑ بھبکی دے رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، لیکن کرتا کچھ نہیں ہے۔ اب تو یہ کہا جانے لگا ہے کہ یہ کچھ پری پلان ایران نے ایسے جملے بولے ہیں، ایسا پروپیگنڈا کیا ہے جس کی وجہ سے اسرائیل بھڑک اٹھا ہے اور بڑا حملہ کر دیا ہے، اور ایران نے عملاً کچھ ساتھ نہیں دیا ہے۔ اب یہ بات سامنے آنے لگی ہے۔ تو بہرحال اسرائیل نے، ہم کہہ رہے تھے کہ بنیامین نیتن یاہو نے جو کبر کا متکبرانہ جو بیان دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ دنیا بھر کی لوگ اپیل کر رہے ہیں لیکن جنگ بندی، سیز فائر نہیں ہوگی۔ ادھر اسرائیل کی جو خواتین حماس کے قبضے میں ہیں، جو یرغمال بنائی ہوئی ہیں، ان کے ایک بیان آئے ہیں۔ بیان میں کہا ہے کہ اسرائیل میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ نیتن یاہو کی دین ہے، اور وہاں کی پبلک، وہاں کے عوام نیتن یاہو کے خلاف ہو چکے ہیں، اور نیتن یاہو جو ہے وہ حدوں سے آگے بڑھ رہا ہے۔ ایسا بیان خواتین کا آگے آیا ہے۔
ادھر خبر مانا کہ اسرائیلی فوج نے غزے کے ایک حصے میں داخل ہوئی ہے اور ایک کار پر حملہ کیا ہے۔ ادھر مفتی عدنان صاحب نے ایک بیان جاری کیا ہے اور اس میں بتایا کہ اسرائیل کے لوگوں نے اپنے کھانے پینے کی عیش و عشرت کی ایک ویڈیو جاری کی ہے۔ اس ویڈیو کو جاری کر کے کہا ہے کہ حماس کے لوگوں، تم پر پانی، بجلی سب کچھ بند ہے اور دیکھو ہم کتنی عیش و آرام میں رہ رہے ہیں۔ مفتی عدنان لکھتے ہیں کہ آدمی کی بد اخلاقی کی، بدنیتی کی، ظلم کی حد ہوتی ہے اور یہ گراوٹ کی ایک حد ہوتی ہے، اور یہ حد درجے گراوٹ ہوتی ہے کہ کوئی آدمی، ایک شہری دوسرے شہری کو اس طرح جو مذاق نشانہ بنائے اور اس طرح مذاق بنائے۔ ادھر اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے ایک خاتون کو اپنی آزاد کرا لیا ہے اور یہ ہم نے خاص ٹارگیٹ بنا کر نشانہ بنا لیا۔ اس بیچ مشہور صحافی احمد الساجد صاحب نے اپنے فیس بک پر ایک پوسٹ کی ہے اور اس میں لکھا ہے کہ سب سے بڑا غاصب، سب سے بڑا ظلم کرنے والا آخری حدوں کو پار کر رہا ہے، اوچھی حرکتوں سے باز نہیں آ رہا ہے، اور صحافی موصوف نے لوگوں سے دعا کی اپیل کی۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو ابھی تک خبر اپڈیٹ ہوئی ہے، اور ابھی تک جیسا کہ رات سمجھا جا رہا تھا کہ اسرائیل کے ٹینک پورے جو غزہ میں داخل ہو کر اور تباہی مچا دیں گے اور سارا کچھ ہو جائے گا۔ ہمیں لگتا ہے ابھی بات وہاں تک نہیں پہنچی ہے اور ابھی وہ ایک حصے میں اسرائیل کی فوج موجود ہے۔ ابھی تک اس کے علاوہ کوئی خبر اپڈیٹ نہیں ہوئی ہے۔ جیسا کچھ خبر اپڈیٹ ہوتی رہے گی ہم انشاءاللہ اس آپ کو مطلع کرتے رہیں گے۔ پھر آخر میں بتلا دیں کہ حماس کے یعنی غزہ پٹی کے 8,000 کے آس پاس لوگ شہید ہو چکے ہیں، اور جن میں 3,000 بچے ہیں اور کافی تعداد میں خواتین اور بزرگ لوگ۔